لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو آیات کی تفاصیر انشاءاللہ آپ کے سامنے کی جائیں گی وہ حج سے متعلق ہے. تو خاص طور سے جو لوگ حج کرنا چاہ رہے ہیں یا حج کا ارادہ رکھتے ہیں آئندہ دنوں میں، ان کے لیے انشاءاللہ فائدے کا سودا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے حج کے مہینے کے اندر داخل ہو گئے، بلکہ حج کا 1 مہینہ مکمل بھی ہو چکا ہے. حج کا 1 مہینہ مکمل بھی ہو چکا ہے، یعنی تقریباً نصف حصہ حج کا گزر چکا ہے. کیونکہ حج کا مہینہ یہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مشہور ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں. اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ ہے. ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام اور بعض لوگوں نے پورا ذوالحجہ حج کا مہینہ کہا ہے. تو حج کا جو مہینہ ہے وہ پہلی ہی شوال سے کیا ہے شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی پہلی شوال کو حج میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص پہلی شوال کو حج میں داخل ہونا چاہے تو حج میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے حج میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو حج کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور تقریباً 1 مہینہ گزر بھی چکا ہے. اور چند آیات جو آپ کے سامنے باقی رکھی گئی تھی کہ حج سے متعلق آیات انشاءاللہ حج کے دنوں میں ہی اس کی تفاصیر وغیرہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. تو باقاعدہ طور سے حج کے احکام والی آیات انشاءاللہ ہم اور آپ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. ظاہر قرآن میں ایک سورہ مکمل طور سے سورۃ الحج کے نام سے مشہور اور معروف، قرآن میں ایک سورہ سورۃ الحج کے نام سے مشہور اور معروف ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو تفصیل کے ساتھ حج کے جو مسائل یہاں پر موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ حج کے جو مسائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے شروع ہو کر کے جو تقریباً 4-5 آیات تک جا رہے ہیں، تو اس قدر تفصیل سورۃ الحج میں بھی موجود نہیں ہے. وہاں پر بھی گفتگو کی گئی ہے، لیکن وہاں پر زیادہ مینشن کیا گیا ہے خانہ کعبہ کو اور اسی طریقے سے حج سے ہونے والے منافع کو، حج کی طرف بلانے والے لوگوں کو وغیرہ وغیرہ. لیکن مسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر زیادہ تفصیلات موجود ہیں. حج کے بارے میں ہم اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے.
پلس آپ اسلام میں سے ایک اہم پلر ہے، اور کسی انسان کا اسلام اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حج کو ایڈمٹ نہ کرے، قبول نہ کرے، یا طاقت اور قوت رکھنے کے بعد حج نہ کر لے، تب تک اس کا اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے موجود ہے، مشہور روایت بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر فرمایا۔ حج سب سے اخیر میں فرض ہونے والی عبادت ہے، اس اعتبار سے کہ اکثر عبادات حج سے پہلے فرض ہو چکی تھی۔ نماز کی فرضیت مکہ میں ہو چکی تھی، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی سن 2 ہجری میں فرض ہو چکا تھا، اور رمضان کے روزے بھی فرض ہو چکے تھے۔ سب سے اخیر میں جو ہے حج فرض ہوا۔ امام شافعی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں حج فرض ہوا، اور وہ لوگ اس آیت کو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیت کو جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو فرض قرار دیا ہے۔ جبکہ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی، حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی، اور حج کی فرضیت والی آیت یہ نہیں ہے۔ اس آیت میں صرف یہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی آدمی حج اور عمرے میں داخل ہو جائے تو وہ اسے بیچ میں چھوڑ کر کے نکل نہیں سکتا ہے، اس کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ حج اور عمرہ نفلی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی آدمی یہاں سے گیا عمرے کی غرض سے اور احرام باندھ لیا اس نے، تو پھر اس کے بعد کمپنی والے کا فون آ رہا نہیں واپس آ جاؤ، تو واپس نہیں جا سکتا وہ، یا کوئی اور معاملہ آ گیا واپس نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ مکمل کرے، مگر یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے آپ عمرہ نہ کر سکے، سخت آپ بیمار ہو گئے ہیں، یا دشمنوں کا حملہ ہو گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے، تو پھر جہاں پر آپ کو روک لیا جائے وہاں پر آپ جانور ذبح کر دیں اور آپ واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن یوں ہی نارمل انداز میں آپ ایک مرتبہ جب حج اور عمرے میں داخل ہو جائے تو آپ واپس نہیں آ سکتے یہاں تک کہ آپ اپنا حج اور عمرہ مکمل کر لیں۔ تو اس آیت میں صرف اس کا ذکر ہے کہ آدمی اپنا حج اور عمرہ کیا ہے مکمل کرے جب حج میں داخل ہو جائے، لیکن حج کی فرضیت والی جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ چوتھے پارے کا پہلے صفحہ ہے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں پڑا، غالباً 94 یا 96 ایسے کچھ آیت ہوگی۔ المہم یہ چوتھا پارہ کھولیں گے تو پہلے ہی صفحے میں یہ آیت ملے گی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کے لوگوں سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، یعنی اسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ آیت جو ہے حج کی فرضیت کے سلسلے میں ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے حج کو تمام مسلمانوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فرض قرار دیا گیا، اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے۔ سن 9 ہجری عام الوفود کہلاتا ہے۔ عام الوفود یعنی وہ سال جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف علاقوں سے، ملکوں سے آپ سے ملنے کے لیے مہمان آئے۔ عام الوفود جہاں مختلف علاقوں سے، نجران سے، یہاں سے وہاں سے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کرنے میں، اور لوگ کثرت سے مدینہ وزٹ کر رہے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، اور آپ اس سال حج کرنے نہیں جا سکے، اور آپ نے امیر الحاج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بھیجا، اور پھر بعد میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے مساعدے اور ہیلپ کے لیے بھیجا تھا، اور یہ عام اعلان کرا دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، نہ کوئی ننگا آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری پابندیاں سن 9 ہجری میں لگا دی گئی تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحاج بنا کر کے بھیجے گئے۔
پھر آئندہ سال سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا فریضہ انجام دیا، اور حج سے واپس آ جانے کے چند مہینوں کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اسی لیے آپ کے حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی ایسا حج جس میں آپ نے دنیا کے تمام لوگوں کو الوداع کہہ دیا کہ اب تم سے ہماری ملاقات نہیں ہونی ہے۔ اور ہم اور آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج ادا فرما رہے تھے تو آپ جگہ جگہ یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ مجھ سے حج کے مسائل کو سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے مسائل کو سیکھ لو، فإنی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بہت اپنی طرف متوجہ کیا تاکہ صحابہ حج کا طریقہ سیکھ لیں۔ یہ ایک ایسی عبادت تھی جو اسلام کی آمد کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ادا کی۔ یہ نماز کی طرح کئی مرتبہ ادا کی جانے والی عبادت نہیں رہی۔ یہ وہ عبادت نہیں تھی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال ادا کیا ہو۔ یہ تنہا ایک لوتی عبادت تھی جو آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ صحابہ کی موجودگی میں اسلام کی آمد کے بعد ادا کیا۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پر اور کتاب و سنت سے ان کی لگاؤ پر اور اسلام سے ان کی قربت پر کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کرتے دیکھا تو من وعن صحابہ نے اس طریقے کو محفوظ کر دیا، اور کوئی بھی حصہ حج کا ایسا نہیں رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا جو ساقط ہو اور جسے صحابہ نے بیان نہ کیا ہو۔ صرف آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا طریقہ کئی صفحات میں ہے، جو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے سے نکلنے سے لے کر کے واپس آنے تک کے حج کی پوری کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ سن 9 ہجری میں یہ عبادت کیا ہے؟ فرض ہوئی۔ ظاہر ہے کہ عام اور معمولی عبادت نہیں ہے، یہ عام اور معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیادیں جن چیزوں پر رکھی گئی ہیں انہی میں سے ایک اہم چیز اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا بھی ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلے انبیاء بھی کرتے آئے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اہتمام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اور ان کے بعد ان کی نسلوں میں جو انبیاء اور رسول آئے انہوں نے کیا۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے اور شیخ البانی اس کو حسن قرار دیتے ہیں کہ مسجد خیف جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صلی فیہ 70 نبیّا، اس مسجد کے اندر 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اس مسجد کے اندر جو مسجد خیف آپ دیکھ رہے ہیں 70 انبیاء نے ان میں نماز پڑھی ہے، اور ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ اس لیے یہ جو عبادت ہے یہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم گھر سے جڑی ہوئی عبادت ہے، یہ روئے زمین کی سب سے مقدس سرزمین سے جڑی ہوئی عبادت ہے، وہیں پر ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکنیں اور انبیاء کا طریقہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ وہاں موجود ہمیں اور آپ کو ملیں گی۔ اس لیے حج فرض ہو جانے کے بعد کسی بھی شخص کے لیے حج میں تاخیر کرنا بہت ساری نعمتوں اور بھلائیوں سے محروم ہونا ہے، کیونکہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں یا جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے اجر و ثواب کے اندر اضافہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تمام عبادات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ان عبادات کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہو جائیں اور ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہی مقصد حج کے اندر وافر انداز میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی حج ادا کر لے جاتا ہے تو بہت ساری خیر اور بھلائیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ چند روایات حج کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان احادیث کی روشنی میں یہ اندازہ لگا سکیں کہ حج سے محرومی دراصل بہت بڑی خیر اور بھلائی سے محرومی ہے۔ جن لوگوں کو طاقت اور قوت اللہ نے دے رکھی ہے، مال و دولت کی فراوانی ان کے پاس موجود ہے، انہیں حج اور عمرہ کثرت سے کرنا چاہیے، انہیں حج اور عمرہ
کثرت سے کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کے سلسلے میں کیا بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اور اس میں ایک باریک نقطہ ہے جس پر آپ غور کیجئے گا۔ کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، کیونکہ عبادتوں میں سب سے زیادہ ریا، سب سے زیادہ نمود، سب سے زیادہ پاپولرٹی اور شہرت اور دکھاوا اسی عبادت کے اندر موجود ہے۔ جیسے روزے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے کم اس کے اندر ریا، نمود اور دکھاوا ہے، ایسے عبادتوں میں حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ ریا، نمود، دکھاوا اور شہرت وغیرہ وغیرہ کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ خود لگائیں گے، اگر آپ کبھی بھی حج عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ اتنی مقدس سرزمین پر حاضر ہیں لوگ، اتنی مقدس سرزمین پر حاضر ہیں لوگ، جہاں انبیاء کے قدم مبارک پڑے ہوئے ہیں، جہاں بڑے بڑے انبیاء چلے ہوئے ہیں، جہاں پر انبیاء نے دعا فرمائی ہے، جن کو دیکھ کر کے صحابہ کرام روئے ہیں، ایسی جگہوں پر جب آپ پہنچتے ہیں، لوگ پہنچتے ہیں تو کیمرے نظر آتے ہیں، تصویریں نظر آتی ہیں، ویڈیو کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بھی گزرتے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی گستاخی وغیرہ کرنے سے باز نہیں آ پاتے، جس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ میں حج کرتا ہوا، میں عمرہ کرتا ہوا، اور سوشل میڈیا پر اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے ہمیں اور آپ کو متنبہ اور آگاہ کر دیا ہے کہ ہر حج کرنے والا آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے نہیں لوٹتا ہے، بلکہ اور زیادہ گناہ لاد کر کے لوٹتا ہے۔ ہر حج کرنے والا آدمی کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے، اور ہر حج کرنے والا آدمی اس طریقے سے نہیں ہو جاتا ہے جس طریقے سے اس کی ماں نے اسے جنا اور پیدا کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، حج کے دوران اس نے کوئی فحش گوئی نہیں کی، کوئی فسق و فجور والا عمل نہیں کیا، جن چیزوں سے روکا اور منع کیا گیا تھا ان تمام چیزوں سے رکا رہا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان تمام چیزوں کو کرتا رہا، تو آپ فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے ہی حج کر کے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا اور پیدا کیا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، وہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے تھوڑے گناہ معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو قیامت کی سختیوں سے بچا لیا گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور یہ روایت بھی بخاری اور مسلم ہی کے اندر موجود ہے۔ حج ان اعمال میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، حج ان عبادات میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، بہترین اور افضل اعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا پھر اس کے بعد کیا؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور ای مقبول، ایسا حج جو حج مبرور ہو، حج مقبول ہو، جو سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو، جس میں لڑائی جھگڑے، فسق و فجور اور فحش گوئی وغیرہ سے پرہیز کیا گیا ہو۔ یہ بھی روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ تمام علماء نے یہ شرط لگائی کہ حج مبرور میں مال جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ حلال ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حج ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے سارے پچھلے گناہوں کی ریکارڈ کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ صحیح مسلم میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہے، فاتح مصر ہے،
جب وہ اسلام لانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہوں تو کیا میرے پورے پچھلے پاپ اور گناہ مٹ جائیں گے؟ میں نے تو آپ سے جنگیں کی ہیں، آپ کے خلاف میں نے لڑائیاں کی ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، تکلیفیں آپ لوگوں کو پہنچائی ہیں، کیا اگر میں اسلام کی آغوش میں آ جاؤں تو یہ میرے سارے گناہ مٹ جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمرو تجھے معلوم نہیں اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو کیا ہے منہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وان الہجرہ تہدم ما کان قبلہ، اسی طریقے سے مائگریشن کرنا، ہجرت کرنا اللہ کی خاطر، اس سے بھی پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کرنے سے بھی انسان کے پچھلے سارے گناہ کیا ہے مٹ جاتے ہیں۔ حج پچھلے سارے گناہوں کو کیا ہے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہو کہ ان کے گناہ مٹائے جاتے رہے، جو لوگ یہ چاہتے ہو کہ وہ ان کے گناہ مٹائے جاتے رہے اور ان کو غربت نہ آئے، وہ فقیری اس کے پاس نہ رہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتے رہا کرے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتے رہا کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، پے در پے کرتے رہا کرو۔ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کیونکہ حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتی ہے اور اس کی غربت کو، اس کی غریبی کو بھی دور کر دیتی ہے۔ کما ينفي القیر خبث الحدید، جیسے بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہے کو ڈال دیا جاتا ہے تو زنگ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، ایسے حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ کیا ہے مٹا دیے جاتے ہیں اور ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات بڑی اہم ہے جس کا ذکر کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ جہاں پر دین کو لوگوں نے اپنے منمانی طریقوں سے اس کی تفسیر اور توضیح کرنی چاہیے، جہاں پر لوگ دین کو اپنے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ایڈیشنل چیزیں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک وبا اس زمانے میں یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تم نے حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، اب بار بار حج اور عمرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ دو، تم غریبوں کی مدد کرو۔ کیا بار بار ہر سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہو یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہیں کیا ہے عمرہ اور حج کی جگہ پہ نوافل صدقہ ادا کرنا چاہیے، زیادہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی عالم نے جو کتاب و سنت کی جانکاری رکھنے والے ہو اور اس کو سلف کے راستے سے سمجھنے والے ہو، کسی نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ جس بھی عالم سے پوچھا گیا، موجودہ دور میں امام ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا افضل ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرے یا صدقہ ادا کرے، صدقہ دے، تو انہوں نے کہا کہ شک نہیں ہے کہ حج اور عمرہ صدقہ دینے سے کہیں زیادہ بڑی عبادت اور ثواب والی عبادت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ اسی طریقے سے اس لیے بھی کہ حج اور عمرہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی جس کو امام طبرانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور روایت مجموعی طرق سے شیخ البانی کہتے ہیں حسن لغیری ہو جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے صحت اور عافیت دی ہو، جس بندے کو میں نے صحت اور عافیت دی ہو اور اس کو معیشت اور مال دیا ہو اور 5 سال گزر جائے اور وہ لا یفد الیہ لمحروم، جس کو میں نے صحت اور تندرستی دی ہو اور مال میں کشادگی اور فراوانی دی ہو اور اس کے باوجود 5 سال گزر جائیں ثم لا یفد الیہ لمحروم، پھر بھی وہ میرے گھر کی طرف نہ آئے، حج کرنے کے لیے نہ آئے، تو ایسا شخص ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے کیا ہے محروم ہے۔ ایسا شخص کیا ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ تو یہ جو مغالطہ لوگوں میں دیا جاتا ہے کہ نہیں بار بار حج کیوں کرنے جاتے ہیں، کیا تکرار عمرہ افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرتی تھی، کیوں نہیں روکتے آپ ان کو؟ کتنے صحابہ بار بار حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، کیوں نہیں روکتے آپ ان کو؟ عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث ہے، 1 سال حج کرتے تھے، 1 سال غزوے میں شرکت کرتے تھے،
کیوں نہیں آپ روکتے ان کو؟ کیا ان کے زمانے میں غربتیں نہیں تھی؟ میرے بھائی، مدد کرنا لوگوں کی ایک الگ بات ہے اور حج اور عمرہ ادا کرنا کیا ہے؟ الگ۔ یہ ایک الگ سی چیز ہے کہ کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، کبھی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ آپ حج کرنے کے لیے آ رہے ہو اور اس سے پہلے آپ نے حج کر لیا ہو اور سامنے والا آدمی اس قدر ضرورت مند ہے کہ اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو اس کو بڑا نقصان ہو جائے گا، اور دوسرا مال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایک الگ سی بات ہے کہ آپ ایسی جگہ پر کیا ہے اس کی مدد کر لیں۔ لیکن یہ کہ عام اور مطلق انداز میں یہ کہنا کہ بار بار حج اور عمرہ نہ کیا جائے اور بلکہ کیا اس کی جگہ پہ صدقہ و خیرات کیا جائے، یہ قطعاً مناسب اور درست بات نہیں ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے بالکل خلاف ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہن، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ، یہ بھی روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے قطعاً کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ صدقات و خیرات کی کو آڑ بنا کر کے حج اور عمرہ کرنے میں یا بار بار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے، اس معاملے کو وہ جو ہے پیچھے کرے یا اسے چھوڑ دے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو کثرت سے حج اور عمرہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو بھلائی جو خیر آپ کو وہاں ملے گا وہ خیر دوسری عبادات میں عام طور سے آپ کو نہیں مل سکے گا، جو خیر آپ کو وہاں ملے گا وہ خیر آپ کو عام طور سے دوسری جگہ پر آپ کو نہیں مل سکے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کئی مرتبہ عمرہ ادا کی ہے، اگر ایک مرتبہ عمرہ ادا کر لینا یا حج کر لینا کافی تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ عمرہ کیوں کی؟ یا اسی طریقے سے صحابہ کرام کا اور دیگر لوگوں کا یہ کرنا، یعنی اگر یہی ایک بات کافی تھی تو کوئی بھی صحابی ایک مرتبہ حج یا عمرہ کر کے کیا ہے پھر وہ حج و عمرہ نہیں کرتا۔ المہم اس لیے یہ درست اور صحیح بات نہیں ہے، یہ درست اور صحیح بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حاجی، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا آدمی جانتے کیا ہوتا ہے؟ یہ مہمان ہوتا ہے اللہ کا، آپ ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کن کے مہمان ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ کتنی فیسلٹی ملے گی آپ کو؟ آپ اندازہ فرمائیے، اندازہ لگائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، والحاج والمعتمر وفد اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ کے گیسٹ ہے، اللہ کے مہمان ہے۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے انہیں بلایا تو آگے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اے ابراہیم تو گھر تیار کر اور آواز لگا، دنیا کے کونے کونے سے اس گھر کا طواف کرنے اور حج کرنے کے لیے لوگ آئیں گے۔ وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے اس گھر کو طواف کرنے والے لوگوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے بالکل پاک و صاف کر دو۔ تو اللہ نے انہیں بلایا اور یہ حاضر ہو گئے، وَسَأَلُوهُ، اور انہوں نے اللہ سے مانگا، فَأَعْطَاهُمْ، تو اللہ نے انہیں کیا ہے عطا کر دیا، دے دیا۔ روایت بھی سنن ابن ماجہ اور ابن حبان میں موجود ہے اور روایت درست اور صحیح ہے۔ تو یہ حاجی اور ایک عمرہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ عام لوگ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے گیسٹ ہیں، اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی حج اور عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب کوئی حاجی تلبیہ پکارتا ہے تو جتنے بھی شجر اور حجر ہوتے ہیں دائیں اور بائیں طرف، جتنے بھی شجر اور حجر ہوتے ہیں سب کے سب اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں۔ جب کوئی حاجی، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے تلبیہ کو سن کر کے دائیں بائیں جتنی بھی شجر حجر ہوتے ہیں سب تلبیہ پکارتے۔ ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینی وعن شمالی من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ها هنا وها هنا، یہاں تک کہ زمین ختم ہو جائے، جہاں تک زمین ہے سب کے سب کیا ہے اس مومن آدمی کی تلبیہ کے ساتھ کیا ہے تلبیہ پکارتے رہتے ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی کی روایت ہے، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر، اور روایت درست اور صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے میدان میں فرشتوں کے درمیان عرفہ میں حاضر اور موجود لوگوں کے ذریعے سے فخر کرتا ہے، یعنی اگر آپ نہیں گئے تو اللہ آپ
تو فخر کرنے والے لوگوں میں آپ شامل نہیں ہو پاتے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں میں۔ اگر آپ نہیں گئے یا نہیں جاتے ہیں تو اتنی بڑی نعمت سے آپ کیا ہے، محروم ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ ابھی رمضان کریم میں گزرا ہے، آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن جس قدر اللہ رب العالمین عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کسی بھی دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے۔ اور عرفہ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کیا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو کئی چھوٹی چھوٹی اور چیزیں اور برکتیں اس کو ملتی ہیں، نہ جانے والے لوگ ایسی برکتوں سے، رحمتوں سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ دے دیا جائے، نہیں جانے کی ضرورت ہے، یہ طاقت اور قوت رکھنے کے بعد نہیں جاتے ہیں۔ کئی سال لوگوں کی گزر گئے، یہی سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی موجود ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ حج کر لیا ہے، 1996 میں کر لیا ہے، 20 سال پہلے کر لیا، 30 سال پہلے کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے، وہ اس طرف وہ سبقت نہیں کرتے۔ کیا 20 سال 30 سال میں آپ سے گناہ نہیں ہوئے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے پرانے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے؟ تو اس طرح کے چیزیں مناسب نہیں۔ جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نیکیوں کی تجارت کے ہی لیے ہیں، نیکیاں اکٹھا اور جمع کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کوئی بھی موقع اور چانس اگر ملے تو اس میں کوتاہی اور کمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسے ہی میں ذکر کر رہا تھا کہ ضمناً کئی اور بھلائیاں آپ کو مل جاتی ہیں جب آپ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ روایت دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ 2 رکنوں کا استعلام کر رہے ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کا۔ مالی آراک تستلم الا هذين الركنين، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان دونوں کا ہر طواف میں استعلام کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، الحجر الاسود والرکن الیمانی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، ان استلامہما یحط الخطایا، ان دونوں کو چھو دینے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان استلامہما یحط الخطایا، قال وسمعته يقول، اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا کہ من طاف اسبوعا یحصیہ، جو 7 چکر لگا لے، طواف کر لے، وصلی رکعتین، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، 7 چکر لگا لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، کان لہ کعدل رقبہ، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کوئی آدمی پیر اٹھاتا ہے، حج عمرہ کرنے والا شخص، تو ہر قدم کے بدلے میں جو رکھ رہا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی 959 میں اور مسند احمد میں 4462 میں موجود ہے، اور روایت حسن ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو موقع مل گیا حجر اسود کو چھونے کا، حجر اسود کو کیا ہے، چھونے کا، اس کو بوسہ دینے کا، یہ اور بڑا اجر و ثواب والا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حجر اسود کو لائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین
حجر اسود کو لائے گا، لہو عینانی یبصر بہما، اس حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اور اس حجر اسود کو جو آج روئے زمین پر ہمارے سامنے موجود ہے اس کے پاس زبان ہوگی، بولے گا۔ آپ فرماتے یشہدُ علی من استلمہ بحق، ہر اس شخص کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا جس نے حجر اسود کو حق کے ساتھ چھوا ہوگا اور استلام کیا ہوگا۔ نہ جانے والا آدمی کیسے ان برکتوں سے مالا مال ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جا کر کے باقاعدہ اس پر کیا ہے اپنی دال رکھ لیتے تھے، حجر اسود پر سجدے کی کیفیت بنا لیتے۔ وہ اتنی مقدس جگہ، کیونکہ وہ جو پتھر زمین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو پتھر آپ کو زمین پہ نظر آ رہا ہے، در حقیقت وہ زمین کا پتھر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں نظر الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اشد بیاضا من الثلج، جب اللہ نے اسے زمین پر بھیجا تھا اس پتھر کو جنت سے، تو یہ کیا ہے؟ برف سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، بنی آدم کے گناہوں نے اسے چوم چوم کر کے کیا کر دیا ہے؟ کالا کر دیا، سیاہ کر دیا ہے۔ اور یہ روایت بھی سنن ترمذی میں 877 میں اور مسند احمد میں ابن خزیمہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اس لیے حج اور عمرے جیسی عبادت کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو خیر اور بھلائی مل رہی ہے وہ آسانی سے آپ کو ملنے والی نہیں۔ پھر آپ بھول کیوں گئے کہ ایک آدمی جب عمرے کے لیے جاتا ہے، ایک آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے، کسی بھی مسجد میں اگر آپ ثواب نماز پڑھتے ہیں تو کیا 1,00,000 نماز ہوگی؟ اس مسجد میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے، 1 رکعت 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے، شاید کتنے وقت اتنے میں آپ جا کر کے واپس بھی آ جائیں۔ لیکن آپ اگر مسجد حرام میں 1 رکعت پڑھتے ہیں، 1 نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز کے برابر ہوگا۔ سوچیں اور غور کریں، 1,00,000 نماز کے برابر، جیسا کہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ افضل من 100,000 صلاة فيما سوا، مسجد حرام میں ایک نماز، مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز سے زیادہ افضل ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے۔ افضل من 100,000 صلاة فيما سوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی افضل ہے، لیکن کم سے کم ایمان کے چلے۔ کیا دنیا کے کسی کونے میں آپ نماز پڑھیں گے تو یہ اجر و ثواب مل جائے گا؟ پھر یہ علم رکھنے والا آدمی کیا حج اور عمرے میں کوتاہی کر سکتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نماز سے زیادہ افضل ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ اور جائیں گے تو حج میں خاص طور سے، عمرے میں نہیں، حج میں کئی ایسی عبادت آپ کرتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، رمی جمار کرنا ہے۔ یہ سارے پہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اجر و ثواب کی بشارت اور خوشخبری کیا ہے؟ سنائی، الگ سے اجر جو ہے الگ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم صفت الحج، حج کا طریقہ ذکر کریں گے تو وہاں پر یہ بات آئے گی، جیسے کنکری مارنے کا ذکر ہوگا تو جہاں طریقہ بیان کیا جائے گا وہاں انشاءاللہ یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ کنکری مارنے کا کیا اجر و ثواب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جس کو شیخ البانی حسن لغیرہ کہتے ہیں، حسن لغیرہ کا مطلب یہ کہ روایت کئی روٹ سے آئی ہوئی ہے، ضعیف ہے لیکن ضعف بہت زیادہ نہیں، تو سب مل کر کے روایت قابل قبول ہو جاتی ہے۔ محدثین کا رول ہے، ان کا اصول اور قاعدہ ہے۔ تو امام طبرانی نے اپنی اوسط کے اندر، معجم الاوسط کے اندر روایت ذکر کی ہے، اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب کے اندر حسن لغیرہ کا اس روایت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ما احل محل قط الا بشرا، جب کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے اور جب کوئی تکبیر کرنے اللہ اکبر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے الا بشرا، تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خوشخبری بالجنہ، جنت کی دی جاتی ہے؟ جب کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے یا جب کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر پکارتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا بشارت جنت کی دی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، یہ بشارت کیا ہے؟ جنت کی دی جاتی ہے، یہ بشارت کیا ہے؟ جنت کی دی جاتی ہے۔
اسی طریقے سے خاص طور سے عورتوں عورتوں کے لیے تو حج اور بڑی عبادت ہے. عورتوں کے لیے حج اور بڑی عبادت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو بخاری کے اندر موجود ہے، کہتی ہے قلت یا رسول اللہ الا نغزو ونجاہد معکم، اے اللہ کے پیغمبر اور رسول، کیا ہم آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو، آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لکنا احسن الجہاد واجملہ واجملہ الحج، تمہارے لیے تو بہترین جہاد، افضل جہاد حج کرنا ہے، حج مبرور یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی افضل ہے. فقالت عائشہ، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا تو کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ سننے کے بعد فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سننے کے بعد میں نے کبھی بھی حج کرنا نہیں چھوڑا. یہ سن لینے کے بعد میں نے کبھی حج کرنا نہیں چھوڑا. اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے اجازت مانگی جہاد میں شریک ہونے کی. یہ روایت بھی بخاری کے اندر موجود ہے. استاذنت النبی فی الحج، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حج میں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. تمہارا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے کہ ایک طرف اگر عورتوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جہاد کو ان کی صنف کا ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جس صنف پر ان کو پیدا کیا، کمزوری، پردہ وغیرہ وغیرہ، اس بنیاد پر اللہ نے ان کے لیے جہاد کو ثابت کیا تو جہاد کی لیول کی عبادت ان کے لیے کیا قرار دیا؟ حج قرار دیا. اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر کیا ہے؟ شفقت اور مہربانی ہے. یعنی اگر آدمی جاتا حج کرنے کے لیے، عورت جاتی حج کرنے کے لیے، میاں بیوی ہے، مرد سے زیادہ اجر و ثواب پانے والی کون ہے؟ عورت ہے. مرد سے زیادہ اجر و ثواب پانے والی کون ہے؟ عورت ہے. کیونکہ مرد کو صرف حج کا ثواب ملتا ہے اور عورت کو حج پلس جہاد کا اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے ہماری بہنوں کی طرف سے، ہماری ماؤں کی طرف سے، ہماری بیٹیوں کی طرف سے حج کے سلسلے میں جو کوتاہیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں وہ ناقابل بیان ہے. میں بار بار اس کو ذکر کرتا رہتا ہوں کیونکہ دین کی صحیح تفسیر لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ ادا ہو جائے گی، جائز ہے اور درست ہے، اور دوسری چیز افضل اور بہتر ہے. ہمیشہ طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ افضل والا طریقہ ہونا چاہیے، افضلیت پر عمل ہونا چاہیے. اب بلا شک و شبہ عورتیں اگر اپنے شوہر کے مال سے حج کرتی ہے حج ادا ہو جائے گا، اپنے بیٹوں کے مال سے حج کرتی حج ادا ہو جائے گا، اپنے باپ کے مال سے حج کرتی حج ادا ہو جائے گا، کوئی دوسرا انہیں پیسہ دے دیتا حج کرتی حج ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں نے اللہ نے نوازا ہے تو ان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ حج کرے. اور اگر بغیر حج کے وہ مر گئی تو قیامت کے دن بڑی مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جائیں گی. اور مال کی شکل و صورت میں ظاہر ہے، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کیش نہیں ہوتا ان کے پاس. ایک زیور پہننا جو کافی، اتنے زیورات جو ان کی زینت کے لیے کافی، اس پر وہ مزید ان کے پاس زیورات ہے جو در حقیقت ان کے پاس ولد کی شکل میں موجود ہے. کئی لاکھ کے زیورات موجود ہیں، لیکن ایسی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہماری اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ ان پر حج فرض ہو گیا ہے، کیونکہ کیش کی شکل میں موجود ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور وہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ شوہر کی جانب سے حج کا پیغام آ جائے تو ان کے ساتھ حج کر لے. اور اس سے گئے گزرے لوگ تو وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے حج نہیں کرتے. اس سے بھی گئے گزرے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے حج نہیں کرتے. جیسے کتنے ایسے سوالات آتے ہیں کہ شیخ میرے پاس اتنا پیسہ کہ میں حج کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیگم کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں حج نہیں کر رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ اس لیے حج نہیں کرتے. اللہ کے بندے، اللہ نے آپ پر حج کو فرض قرار دے دیا. آپ کے پاس مالی طاقت ہو گئی، آپ کے پاس جسمانی طاقت موجود ہے، اتنے ہی پیسے ہیں نا کسی پاس کر سکتے ہیں، آپ پر حج فرض ہو گیا.
آپ اپنی بیوی کے لیے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے نہیں جب تک ماں باپ حج نہیں کر لیں گے تب تک ہم حج نہیں کریں گے. سارے بیوقوف لوگ ہیں اور جنہیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے. یہ عبادت آپ پر فرض ہوتی ہے, انڈیویجول اور آپ پر ہوتی ہے. یہ فرض عین والی عبادت ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہو گئے, آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی, آپ صاحب استطاعت ہو گئے, آپ پر حج فرض ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو آپ کرانا چاہتے ہیں آپ کرائیں, لیکن اس وجہ سے کہ اور پیسے ہو جائیں گے تاکہ بیگم کے ساتھ جائیں گے, اس وجہ سے حج میں ڈیلے کرنا, یہ سراسر حماقت ہے اور شریعت کی صحیح تعلیم سے آراستہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے. یا اسی طریقے سے اس لیے حج کو تاخیر اور ڈیلے کر دینا کہ نہیں پہلے ماں باپ کر لیں گے اس کے بعد میں کروں گا, یہ سارے طریقے شریعت میں ویلڈ نہیں ہے. اگر آپ ایسے ہی مر گئے تو قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آ جائیں گے اور اس کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہماری ماں اور بہنوں کا حج کے سلسلے میں جو کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے وہ بالکل واضح, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور جو لوگ عورتوں کے اس معاملے کے اندر غفلت برتتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت کا ناٹک کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, در حقیقت وہ کم محبت کرنے والے ہیں. محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو جنت کی طرف لے جانے والا ہو, جو اسے خیر میں ابھارنے والا ہوتا ہے, جو اس سے یہ کہنے والا ہوتا ہے کہ بیگم تمہارے پاس بہت زیادہ زیورات اور گہنے ہیں جو تمہارے پہننے سے زیادہ ہے, اسے فروخت کر کے حج کر لو. جو یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے دیے ہیں تم اپنی قربانی اپنے پیسے سے کر لو. جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ خود سے نکالو. در حقیقت یہ شوہر محبت کرنے والا ہے جو عورت کو علم میں لائے بغیر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے, اس کے نام سے قربانی کر دے یا اس کو لے کر حج پہ چلا جائے, یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن حقیقت میں یہ آپ سے صحیح طور پر محبت کرنے والا نہیں. محبت کرنے والا وہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف دوڑائے, جو آپ کو خیر کی طرف لے کر کے جائے, وہ محبت کرنے والا شوہر ہو. تو بعض بھائیوں کا اس سلسلے میں یہ کوتاہی کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ بہت اچھا عمل کر رہے, قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ سب بڑی بڑی عبادات ہیں, اسے ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ادا کرنے دیجیے تاکہ انہیں اجر و ثواب اس کا کیا ہے مل سکے, تاکہ اجر و ثواب ان کو اس کا مل سکے. اس لیے عورتوں کا حج کے سلسلے میں کوتاہی کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے. اور ایک روایت اور بھی آپ کو سناتا ہوا چلوں جس کو امام نسائی نے روایت کیا. سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے 2626 میں, 2626 میں, اور مسند احمد کے اندر 9440 میں, اور روایت حسن درجے کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ. کمزور لوگوں کا, بزرگ لوگوں کا, بچوں کا, عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنا. حج اور عمرہ کرنا. ایسے لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, تو جہاد کا اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ حج اور عمرہ کرنے سے ملے گا, حج اور عمرہ کرنے سے ملے گا. اور آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے خصوصی رعایت بھی کیا ہے حج کے ایام میں دے رکھی ہے, حج کے ایام میں دے رکھی ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ حج کے فرض ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر نہ کرے, حج کے فرض ہو جانے کے بعد تاخیر نہ کرے. یہ بات صحیح ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, ایک مرتبہ آپ نے حج کر لیا, یہ فریضہ ادا ہو گیا, قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا دوبارہ حج کرنے کے بارے میں. لیکن صرف میرا آپ سے یہ سوال ہے اور ان سارے لوگوں کا جو چیریٹی کو, جو صدقہ و خیرات کو حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت پر فوقیت دیتے, ان تمام لوگوں سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3 اور عشاء کی 4, 70 رکعت. کیوں آپ سنتیں اور رواتب پڑھتے ہیں؟ کیوں آپ ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے فرض نہیں قرار دیا. کیوں آپ ظہر کے بعد پڑھتے ہیں؟ کیوں فجر کی سنت کے لیے آپ بے چین رہتے ہیں؟ کیوں آپ وتر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیوں آپ عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیوں آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیوں آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں؟ کیوں یہ ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں؟ یہ چیزیں بھی تو اللہ نے فرض نہیں قرار دی. اگر آپ کا اعتراض یہاں پر ہے کہ بھائی بار بار حج عمرہ ایک مرتبہ فرض ہے, بار بار کیوں کر رہے ہیں, تو سوال آپ سے یہ بھی ہے
کہ آپ یہ عبادات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرض نہیں قرار دیا آپ پر، آپ کیوں اسے کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو نوافل ہی ہے نا. جیسے ایک مرتبہ آپ نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اس کے بعد جتنی مرتبہ حج عمرہ کریں گے نوافل ہوں گی، ایسے ہی آپ یہ نوافل عبادات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی مت کریے. اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ فرض میں ہونے والی کوتاہی اس سے دور کی جائے گی، تو پھر یہی معاملہ حج اور عمرے کے بارے میں بھی کیا ہے؟ ہونا چاہیے. یہ بات صحیح کہتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے جب حج کا خطبہ دیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر، آپ نے جب خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا تو حج کرو. فقال رجل، تو ایک صحابی نے کہا، اور دوسری روایت میں صراحت ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ خاموش ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ پوچھ لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال حج واجب اور ضروری ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تمہارے پاس یہ طاقت نہ ہوتی. اسی لیے صحابہ کو منع کیا گیا تھا کہ بے تکے سوال نہ کیے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، کیونکہ آپ سپریم اتھارٹی تھے، آپ صاحب شریعت تھے، آپ کا یس اور نو قانون اور شریعت بن جاتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں گے صحابہ سوالات سے بچتے تھے. نمبر 1 کہ دوسرا کوئی سوال کر لے، باہر سے کوئی آنے والا مہمان سوال کر لے، یا پھر اسی طریقے سے بڑی سمجھداری اور سوجھ بوجھ کے ساتھ کیا ہے سوال کرتے تھے. اور اس طرح کے سوالات نہیں کرتے تھے کہ کیوں کیسا، اس طرح کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نہیں کرتے تھے. تو الحج مرۃ فمن زاد فهو تطوع، حج ایک مرتبہ ہے، اس کے بعد جو بھی کرے وہ سب کیا ہے؟ تطوع ہے، نفل ہے. اب یہ جان لینے کے بعد ہم اور آپ تیزی کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے. نارمل انداز میں دیکھیں گے تو اس کے لیے 5 ریکوائرڈ ہیں، 5 شرطیں. نمبر 1 مسلم ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، نمبر 3 تمیز والا ہونا یا عقل بالغ ہونا. مسلم ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، کیونکہ غلاموں پہ حج فرض نہیں، آزاد ہونا. اور نمبر 5 استطاعت والا ہونا. استطاعت میں آپ کی جسمانی، مالی اور راہ کا امن و امان والا ہونا، یہ سب شامل ہے. اگر یہ 5 چیزیں ہو گئی آپ کے پاس کہ آپ مسلم ہیں، بالغ ہیں، عقل مند بھی ہیں، آزاد ہیں، غلام بھی نہیں کسی کے، اور آپ کے پاس جسمانی اور مالی طاقت بھی موجود ہے، تو فوری طور پر آپ پر حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. اب ایج مت دیکھیے ڈیٹ آف برتھ دیکھ کر کے کہ ابھی تو میں 18 کا ہوا ہوں، ابھی تو 20 کا ہوا ہوں، ابھی تو 22 کا ہوا. کتنے لوگ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں کہ انہیں حج کب کرنا ہے. کہتے ہیں بڑا کام باقی، ابھی تو فلاں بیٹی کی شادی باقی ہے، فلاں بیٹی کی شادی باقی ہے، فلاں جگہ گھر لینا، یہ کرنا وہ کرنا، اور اس طریقے سے پوسٹپون کرتے رہتے حج کو. ایسا لگتا ماشاءاللہ اپنے گھر کی عبادت ہے، جس طریقے سے جب من میں آئے گا تب کریں گے. واہ کیا کہنے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ آسمان سے نازل کی گئی عبادت ہے، لا اور قانون ہے یہ اللہ رب العالمین کا، اپنی مرضی کے مالک ہے. اور اگر ان لوگوں کا تعلق بر صغیر سے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ سے ہے، تو وہ ایک عمر کا انتظار کرتا ہے. اچھا بچ گئے، میں 60 پار ہو گیا، بچ گیا. اب وہ شکرانے کے طور پر آتے ہیں کیا ایک طریقے سے حج کرنے کے لیے، جب چل بھی نہیں پائے، پھر نہیں پائے، سب ریٹائر ہو گئے، سب ہو گیا، تب آ کر کے کیا ہے وہ حج کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ بالغ ہو گئے آپ، 11 سال کے بالغ ہو گئے، 12 سال کے بالغ ہو گئے، 13 سال کے بالغ ہو گئے، اور عقل مند بھی ہے، مسلم بھی ہے، آزاد بھی ہے، اور مال بھی آپ کے پاس ہے، جسمانی قوت اور طاقت بھی ہے، تو آپ پر اسی وقت حج کیا ہے فرض ہو گیا. اب یہ مت دیکھیے نہ داڑھی آئی ہے، نہ موچ آیا، نہ کچھ آیا، نہ شادی ہوئی ہے، نہ بچے وغیرہ وغیرہ، آپ پر وہ کیا ہے عبادت فرض ہو گئی ہے، آپ پر وہ عبادت کیا ہے فرض ہو. اس لیے اس پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. البتہ اگر کوئی خاتون ہے تو ان کے لیے 6ٹھی شرط بھی ہے. کیا ہے؟
چھٹی شرط بھی ہے، یعنی ان پانچوں کے علاوہ اگر عورت ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ محرم ہو جو وہاں تک لے جانے والا ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یخلون رجل بامرأۃ الا معها ذو محرم، کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں تنہائی میں نہ ملے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ محرم وہ رشتے عام طور سے جن سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، اور کوئی بھی خاتون سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ فقام رجل، ایک آدمی، آپ یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ان امراتی خرجت حاجتا، میری بیگم تو حج کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، تو ایک صحابی کھڑے اور کہنے لگے ان امراتی خرجت حاجتا، اللہ کے پیغمبر میری بیگم، میری بیوی تو نکل گئی حج کرنے کے لیے، اور میں نے تو فلاں غزوے میں انٹری اور نام لکھوا رکھا ہے، رجسٹریشن کرا رکھا ہے، میری بیگم حج کرنے کو چلی گئی اور میں ایک غزوے میں نام لکھا رکھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے حج کرو، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت حج کرنا چاہ رہی ہے، حج کرنا چاہ رہی ہے اور اسے کوئی نہیں مل پا رہا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس معاملے میں یہاں سپورٹ کرے اور اس کے ساتھ کیا ہے حج کرنے کے لیے جائے، اس کے ساتھ کیا ہے حج کرنے کے لیے جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے 5 سال کے اندر بھی اگر کوئی محرم کے طور پر تشریح کے لیے پیش کرتا ہے تو اس کو کیا ہے اجازت مل جاتی ہے، اس کو کیا اجازت مل جاتی ہے۔ البتہ محرم کا ہونا عورت کے لیے شرط، اگر کوئی عورت محرم نہ ملنے کی وجہ سے حج نہیں کر سکی تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت آئی اور تنہا حج کر کے چلی گئی، آج کی عورتیں تو کافی سمارٹ ہیں، پھر کیا ہوگا؟ حج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حج ہو جائے گا مال اثم، گناہ کے ساتھ۔ جو محرم کے بغیر اس نے سفر کیا ہے اس کا گناہ اسے ملے گا، باقی اس کے حج پر کوئی ایفیکٹ اور اثر نہیں پڑے گا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ کیا حج میں ڈیلے اور تاخیر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ جسے آج کے ڈیٹ میں آپ صاحب استطاعت ہو گئی، مسلم ہے، آپ عقل مند ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مال والے ہیں، جسم والے ہیں، سب چیز، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پر آپ کو حج کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ کچھ علماء نے، امام شافعی وغیرہ نے یہ کہا کہ کبھی بھی کر لے، لیکن جمہور علماء کی اور اکثر علماء کی رائے، جیسے امام مالک وغیرہ کی، امام ابو حنیفہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ حج فوری طور پر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اور یہی بات زیادہ درست ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو آدمی حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو جلد بازی کرے، فإنه قد يمرض المريض، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی سواری گم ہو جائے یا کسی کو کوئی بھی دوسری جو ہے ضرورت پیش آ جائے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال حج کرنے کی طاقت رکھتے تھے لیکن اس سال کے لیے پوسٹ پون کر رکھا تھا، جانتے ہیں کیا ہوا؟ جاب چلی گئی، کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دیا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت ساری چیزیں پیش آ سکتی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب حج فرض ہو جائے تو ڈیلے اور تاخیر نہ کرے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعجلوا الی الحج، حج کے لیے جلدی کرو، یعنی جو حج فرض ہو چکا ہے اس کے لیے کیا ہے جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھنے کے بعد حج نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ شریعت کی نگاہ میں بڑے مجرم ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، جیسا کہ امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہوا
کہ میں لوگوں کو سٹی اور شہروں میں بھیجوں، فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جَدَّةٌ، اور دیکھوں کہ جن کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے، میں لوگوں کو بھیجوں جو یہ دیکھیں کہ جن کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے ہیں، فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، تو میں ایسے لوگوں پر ٹیکس اور جزیہ لگا دوں کیونکہ یہ لوگ مسلم نہیں ہے، لوگ مسلم نہیں ہے۔ اتنی سختی بیان کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے انہی سے مروی ہے دوسری روایت میں، اور اس کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی طاقت رکھنے کے بعد حج نہ کرے وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کر کے مر جائے۔ ایسا آپ نے 3 مرتبہ بیان کیا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی طریقے کی بات علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس لیے اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں فوری طور پہ حج کرنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ بار بار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں بھی ادھر ادھر کی باتوں میں آ کر کے حج اور عمرہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی طاقت رکھتا ہے، ایک آدمی کیا ہے طاقت رکھتا ہے لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ وہ حج نہیں کر پا رہا، جیسے مسلم ہے، عقل مند ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، پیسے بھی اس کے پاس، لیکن کسی بیماری کا شکار ہو گیا۔ اب بیماری 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک بیماری وہ ہے جو کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، تو ایسا آدمی کیا اپنے حج کو پوسٹ پون کرے گا، ڈیلے کرے گا یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے اور حج کر لے گا۔ لیکن ایسی بیماری لگ گئی ہو کہ ٹھیک ہونے کی کوئی اب امید نہیں ہے اور وہ خود حج بھی نہیں کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی کو حج کرنے کے لیے بھیج دے۔ یعنی ایسا شخص جو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، کسی اور کو حج کرنے کے لیے اپنی جانب سے بھیج دے۔ اور اس طرح کی کئی روایات احادیث کے اندر موجود ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری و مسلم کے اندر ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے حج نے حج کا فریضہ میرے والد پر ہو گیا ہے، یعنی میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے، لا یستطیع ان یثبت علی الراحلہ، اور وہ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر لو۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں جو حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر لوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حج نبی کا واعتمر، اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو۔ تو اگر ایسے لوگ موجود ہوں جو جسمانی لحاظ سے حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو ایسے لوگ کیا کریں گے، نیابتاً کسی اور کو حج کے لیے بھیج دیں گے، نیابتاً کسی اور کو حج کے لیے کیا ہے بھیج دیں گے۔ بہرحال یہ آج اللہ کی توفیق سے صرف آپ کے سامنے حج کی فضیلت اور حج کا مقام و مرتبہ اور اس کے کرنے سے کس قدر انسان اجر و ثواب سے مالا مال ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ وہ آیات کی روشنی ہی میں آپ کے سامنے مکمل حج کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 بائی 1 کیا ہے باذن اللہ آئندہ ہفتے میں اگر زندگی رہی تو ذکر کیا جائے گا باذن اللہ۔ اور اس طریقے سے یہ تفسیر کا جو درس تھا اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا، ویسے سوال کا والا درس آج نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں، جب حج کی صفات بیان کی جائیں گی، حج کیسے کیا جائے گا تو شاید اس میں زیادہ سوالات آئیں، لیکن پھر بھی اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حج بدل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا حج کر چکے ہیں۔ ایک صحابی شبرما کر کے سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے تو کہا لبیک عن شبرما، صحابی نے کہا کہ لبیک عن شبرما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شبرما کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہے، میرے قریبی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا، پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا. تو جو آدمی کسی کی طرف سے حج کرنا چاہ رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کر چکا ہو، اپنا حج کر چکا ہو، یا عمرہ کرنا چاہ رہا ہے تو عمرہ کر چکا ہو. نیابت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس نے اپنا حج اور عمرہ کر لیا ہو. واللہ اعلم بالصواب. جی بچے چھوٹے ہیں بول کر کے یہ ایسی عورتیں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اور بچے کو لے کر جایا نہ جا سکتا ہو، اگر قانونی طور پر منع ہے تو ایک الگ بات ہے. اگر تصریح نہ نکلتی ہو اور قانونی طور پر آپ کو نہ جانے دیا جاتا ہو تو پھر یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. جیسے حج آج جگہ ہے ایک 7ویں شرط 6ٹھی شرط کیا تصریح بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ شرط ہو گئی ہے، سمجھ رہے؟ یہ ایڈیشنل شرط ہے جو امیر المومنین نے لگا رکھی اور یہ درست اور صحیح ہے. تو اگر ایسی کوئی شرط ہے کہ عورتیں بچوں کے ساتھ حج نہیں کر سکتی ہے تب تو ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن یہ کہ حج میں مشقت اور تکلیف ہوتی ہے بچوں کو لے کے ادھر ادھر، وہ ایسا نہیں، کیونکہ الحمدللہ وہ حج نہیں کرنے جاتی ہیں تب بھی اگر مارکیٹ جانا رہتا ہے تو چیئر لے لیتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس بہت ساری سہولیات ہیں. اس زمانے میں پہلے کی بنسبت عورتوں کی توجہ کرنے والی ہے بھی نہیں، یعنی پہلے جیسی محبت اب ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنے اولادوں سے نہیں ہے. سمجھتے نہیں اس کو اچھی طریقے سے، اس کو برا مت مانی، لیکن صحیح بات یہی ہے جو اصل محبت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ کم ہو رہی ہے. محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ نفسیات کا غلبہ ہو گیا. پہلے عورتیں ایسی چیزیں نہیں کھاتی تھی جو بچوں کے لیے نقصان کرے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی. بہرحال وہ کمنٹ کرنا مقصود نہیں ہے، یہ مقصود ہے کہ اگر اس طرح کے قانونی طور پر پابندیاں ہوں کہ بچوں کے ساتھ نہیں جا سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ ویلڈ ریزن ہے. جب بچے بڑے ہو جائے بچوں کو چھوڑ کے جا سکے تب جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچوں کو ساتھ میں لے کر کے جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے گئے آپ کے ساتھ کتنی خواتین تھیں، حتیٰ کہ آپ کی سالی اسماء بنت عبیس تھی. وہ جیسے ہی ذوالحلیفہ پہنچی وہ بچہ پیدا ہو گیا، ڈیلیور ہو گیا. اب سوچیے بالکل آخری ایام میں نکلی. تو یہ سب کوئی ویلڈ ریزن نہیں، مگر یہ کہ کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو اس طرح کی کوئی چیز ہو. پہلے کے بنسبت سفر بھی آسان ہو گئے، یعنی کوئی عورت اگر پریگننٹ ہے اب 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینے کی ہے، حج کرنا ہے اس پر حج فرض ہو گیا، حج کرے. الا یہ کہ میڈیکلی طور پہ اس بات کا ثبوت مل جائے کہ حج کرنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے یا عورت کے لیے نقصان دہ، تو ایک غلط بات ہے. نہیں تو یہ سب کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، سب کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو عورتیں کچھ نفاس میں بھی تھی، کچھ کو حیض آئے، کچھ نے بچوں کو پیدا کیا، کچھ نے راستوں میں پیدا کیا. سب یہ سب نارمل ہے، ظاہر سی بات ہے. اتنی ساری عورتیں تھیں تو کسی کا ڈیلیوری ہوگی، کسی کے مینسز آئیں گے، کسی کا کچھ ہوں گے. اور جب 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے تو وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ہاں بھائی 1 لاکھ گئے تو بیویاں 1 لاکھ سے کم ہوں گی. بھائی جب 1 لاکھ گئے تو بیویاں 2-2.5 لاکھ بھی ہو سکتی ہیں. بھائی 1 سے زیادہ اکثر صحابہ نے شادیاں کر رکھی تھی. ہنسنے کی بات نہیں، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے. اتنا تو کامن سینس یہ کہتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کے ساتھ 9 بیویاں تھیں. بھائی آپ بھی گئے تو آپ کے ساتھ 9 بیویاں تھیں. تو اب آپ ایسے ہی اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی. تو عورتوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہی تھی. تو اس میں سے کچھ کا منسس کا معاملہ تھا، کچھ کا کسی چیز کا معاملہ تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کئی طرح کے ایشوز ہوئے. کسی کو جانے کے وقت مینسز آ گیا، کسی کو آنے کے وقت مینسز آیا، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا. تو بہرحال یہ سب ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے، الا یہ کہ اگر قانونی طور پر روک دیا گیا تو ایک الگ معاملہ ہے، یا میڈیکلی طور پر ان کے لیے نقصان دہ تو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، نہیں تو کرنا چاہیے. اس میں اچھا مجھے نہیں معلوم اس بارے میں. الحمدللہ انتظام کا مطلب کیا انتظام کیا گیا ہے؟ اچھا اچھا عورت جب بھی جائے گی، ایک کامن بات ہے، عورت جب بھی جائے گی تو کسی نہ کسی کے ساتھ جائے گی، اور جب بھی جائے گی تو کسی نہ کسی کے ساتھ جائے گی نا. تو بہت حد تک ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیک کیئر کرنے والے 1 سے زیادہ لوگ ہوں یا کسی کے حوالے کر دے یا اس طریقے سے. بہرحال
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اچھی بات ہے، پھر تو اچھی بات ہے۔ مشرک حج کر سکتا ہے؟ آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ حج کے ریکوائرمنٹس میں سے کیا ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ مسلم ہو۔ ہر عبادت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلم ہو۔ جو انڈیا سے آتے ہیں مشرک ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس بارے میں جو کبھی بھی ایک چیز میں کبھی جلد بازی مت کیجیے۔ نمبر ایک، کسی پر کفر، شرک اور نفاق کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی مت کیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ سلف کی جو جماعت ہے، جس منہج کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس منہج کا طریقہ یہ ہے کہ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، ہم کسی بھی مسلم کی تکفیر نہیں کرتے، کیا کوئی بھی گناہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی آدمی کو آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ قبر کی سجدہ کر رہا ہے تو آپ فوراً اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، جب تک کہ یہ کہ آپ جائیں اس سے بات چیت کریں، اس پر ایویڈنس اور دلائل پیش کریں، حجت تمام کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو طواف کر رہا ہو یا جو قبروں کی سجدہ کر رہا ہو، یا اس کے پاس غلط نالج آئی ہوئی ہو، یا اس کے پاس نالج ہی نہ آئی ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تعویل کر رہا ہو، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے ایکسکیوز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، کسی پر نفاق کا، منافق ہونے کا، یا مشرک ہونے کا، یا کافر ہونے کا معاملہ یہ بہت نازک ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اور اگر اس میں کفر نہیں ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اگر اس میں کفر نہیں ہے، اس معاملہ بڑا اہم ہے۔ اسی لیے سلف دیکھیں گے، کہتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے فلاں منافق، کہتے تھے کہ یہ عمل نفاق والا ہے۔ عمل کیا ہے؟ نفاق۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہمارے پاس، فوراً کہتے ہیں ارے یہ کافر ہے، یہ منافق ہے۔ تو کسی آدمی کو جھوٹ بولنے سے آپ منافق نہیں، یہ کہیں گے یہ جھوٹ بولنا نفاق والا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفاق والا عمل ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہمیشہ پچھلی صف میں رہتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نفاق والا عمل ہے، لیکن اس کو آپ منافق ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں میں بہت احتیاط کیجیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تک کہ ہم منہج کو صحیح طریقے سے نہ پڑھیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں، اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے یہ بات ذکر کی گئی نا کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو جو تلوار کی زد میں آ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا اس کا، تو آپ کتنا برہم اور ناراض ہوا۔ کہا قتلت نفسا بعد ان قال لا الہ الا اللہ، تم نے ایک ایسی جان کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا۔ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسکیوز دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، اس نے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہا، تو کہا کہ کیا اللہ شککتا قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں میں بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے علاقوں میں، ہم جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں شرک اور کفر میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں نا۔ ہمیں ان کو صحیح اسلام تک لانے کی ضرورت ہے، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر لوگ، آپ یقین کریں، میرے اپنے رشتے داروں میں، آپ اپنے رشتے داروں میں جو دیندار تھے لیکن ان کے پاس نالج نہیں تھی، تعویذ پہنتے تھے، اگر ان کو منع کیا جاتا، کوئی سمجھانے والا ہوتا تو چھوڑ دیتے، ان کو کیا ہے وہ چھوڑ دیتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اصل میں کوئی پہنچا نہیں، کوئی بتایا نہیں، یا اسی طریقے سے گمراہ علماء نے ان کو گمراہ کر رکھا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کیا ہے کرنی چاہیے، جس میں آپ انڈیویژول کسی کو کافر کہیں، مشرک کہیں یا منافق کہیں، ان تمام چیزوں میں بہت توجہ کی ضرورت، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ بولا ہی نہیں نمبر ایک کہ ہم نے حج کے رکن وغیرہ کی بات ہی نہیں کی، اور الحمدللہ آپ کل کی کلاس میں تھے تو آپ کو یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ رکن اور شرط ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر وہ عبادت ہوگی نہیں۔ رکن کے چھوٹنے پر یا شرط کے چھوٹنے پر آپ کی وہ عبادت مکمل ہی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ سجدہ کر لیں یا سجدہ دم دے دیں، سب نہیں۔ جیسے طواف کرنا، عرفہ میں وقوف کرنا، سعی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ رکن ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ رکن ہے، پلر آپ حج ہے۔ اگر کسی آدمی کا طواف نہیں رہا تو دم دینے سے اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینے سے اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں ہم تفصیل سے
لیکن وہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کرنی واجب اور ضروری، یا وہ چیزیں جس کو منع کیا گیا کہ آپ نہ کریں. جیسے آپ احرام پہن لیے تو آپ کو منع ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، آپ اپنے بال کو نہیں مڈائیں گے یہاں تک کہ آپ قربانی کا جانور ذبح کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن کسی آدمی کے بال میں تکلیف ہو جائے، سر میں تکلیف ہو جائے، جو پڑ جائے اور وہ بال کو مڈانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو ایسے آدمی کو فدیہ دینا ہوتا ہے کہ ایک بکرا ذبح کرے لیں، یا اسی طریقے سے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، یا 3 دن روزہ رکھ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ابھی پریشان نہ ہو، آئندہ درس میں آپ حاضر ہونے کی کوشش کیجئے، اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حج کے ارکان ہیں، یہ مس ہو گئے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. یہ حج کے واجبات ہیں، اگر یہ چھوٹ گئے تو آپ کو دم دینا ہوگا. یہ حج میں وہ چیزیں جو آپ کو منع کی گئی، اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو یہ تینوں آپشن میں کوئی آپشن کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو چھوٹ گئی تو آپ کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو انشاءاللہ تھوڑا انتظار کریں، اللہ نے چاہا تو یہ آئندہ دنوں میں بات آئے گی اور واضح طریقے سے. پھر یہ کہ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ موجود رہے کہ آپ اس کو بار بار سن بھی سکتے ہیں. تو آئندہ ہفتے میں ہم باقاعدہ طور سے حج کے طریقے میں داخل ہوں گے کہ کیسے حج کرے، یا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا حکم دیا. اس کو مکمل کر لینے کے بعد پھر ہم حج کی آیات کی تفسیر کریں گے تاکہ سمجھنے میں کیا ہے آسانی ہو سکے. واضح ہے؟ باذن اللہ. تو رکن کے چھوٹ جانے سے کسی بھی عبادت کا اگر رکن چھوٹ جائے تو عبادت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو نہ کریں. جیسے یا شرط چھوٹ جائے تو عبادت نہیں ہوگی. جیسے کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً نماز توڑ کر کے جا کے وضو کر کے دوبارہ وضو کر کے آئے گا. ایسے ہی مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے چوتھا جو آخری جو تشہد ہے کیا رکن ہے، کھڑا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ لوٹے بیٹھے وہ، کیونکہ آخری تشہد کیا ہے؟ یہ رکن ہے. کوئی آدمی مثال کے طور پر درود شریف نہیں پڑھا، درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ آخری تشہد میں رک رہے ہو، اور اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کی نماز کیا ہے؟ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ درود شریف. باذن اللہ یہ بات آئے گی آئندہ ہفتے میں. تیاری کیسے کریں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جزاکم اللہ خیرن. کی آدمی حج کی تیاری کیسے کرے؟ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے لیے حج کو آسان کر دیا. بہت سارے بندے اس سے محروم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا، شکر ادا کریں. نمبر 2 اخلاص خوب پیدا کرنے کہ یہ خالص اللہ کے لیے، کیونکہ اتنی محنت اور مشقت آپ کر رہے ہیں اور مال بھی لگ رہا ہے، جسمانی قوت اور طاقت بھی لگ رہی، بچوں سے دور ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر اس میں ریا اور نمود آ گئی تو یہ ساری محنت آپ کی کیا ہے؟ رائے اور برباد ہو جائے گی. تو آپ اس کی تیاری کیا مکمل اللہ کے لیے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آپ حج کے طریقوں کو سیکھیں کہ آپ نے کیسے حج کیا. یہ حج کرنے سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں اور اس کو پریکٹیکل گھر پہ کرتے رہے، ڈسکشن کریں آپس میں، تاکہ وہ چیزیں آپ کو آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. اور جو چیزیں نہیں معلوم ہیں وہ فوری طور پر علماء ربانیین سے آپ رجوع کریں. یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف حلال مال ہی کے ذریعے سے آپ حج اور عمرہ ادا کریں، اور جتنی بھی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں حج میں وہ سب آپ ریڈی اور تیار کر کے جائیں. جیسے پیسے کچھ زیادہ لے کر کے جائیں تاکہ اگر کوئی ضرورت مند نظر آ جائے تو آپ اس کو دے دیں کچھ پیچی سے. اسی طریقے سے راستے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں آپ لے کر کے جائیں. جتنی بھی چیزیں عبادت کرنے میں آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ لے کر کے جائیں. آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حج کی تفسیر میں، آیت کی تفسیر میں، کہ بہت سارے لوگ ایسے حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے اور آنے کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں، مال نہیں، مانگنا شروع کر دیتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر کیا ہے کہ تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زاد راہ اختیار کرو، راستے کا توشہ کیا ہے؟ اختیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ. تو اس میں یہ ذکر کیا گیا جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے آپ انتظام کر لیں. اسی طریقے سے اب جو ہے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جن کا جو حقوق لوگوں سے متعلق ہے وہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. کسی کی زمین بےمانی کی ہے، کسی کا مال لیا ہے، کسی کا کچھ لیا، وہ سب دے دیجیے. وہ سب کیا ہے
کسی کے ساتھ اور کوئی معاملہ ہے، سارے معاملات کو آپ درست کر لیجئے، صحیح کر لیجئے۔ ابھی الحمدللہ بڑی سہولیات ہے، کسی کا پیسہ لیا تو آسانی سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہا تو بہت دور ہے تو فون سے بات کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارے معاملات جو لوگوں سے متعلق ہے یہ سب صاف ستھرا کر کے جائیے، تاکہ آپ جب لوٹے تو واقعی طور پہ کیا ہے، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ اور آپ ایسے ڈائری بنا لیجئے کہ ہر دن آپ کو کیا کیا کرنا ہے نا، اور افضل طریقہ کیا ہے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کیا ہم آپشنل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ سب ڈائری آپ بنا لیجئے، مطلب ترتیب، آج کے دن کا کام کیا ہے، کل کے دن کا کام کیا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا، اور کس طریقے سے اپنے وقت کو کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں پہ آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ حج کی تیاری ہے، کیا اس طریقے سے آپ حج کی تیاری کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے ساتھ آپ جا رہے ہو ان کو ساتھ بیٹھ کر کے خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ اس کو سیکھتے نہیں ہیں نا تو اچھے اچھے لوگ جا کر کے وہاں کیا ہے، بھول جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی کیا ہے، جا کر کے بھول جاتے ہیں۔ یا پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کو ڈیپ طریقے سے نہیں جانتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمی، جیسے اب ان کو بتا دیا گیا ہے نہیں حجر اسود کو چومنا تو چومنا، چاہے کتنے لوگوں کو ٹکرا دے، چاہے کتنی عورتوں سے ٹکرائے، لیکن جانا ہے تو جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نماز، آپ کو بتا دیا گیا کہ نہیں طواف کے بعد آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، تو لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ وہیں زبردستی کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ نماز کو کاٹتے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے مسائل یہ بھی سیکھ کر کے جائیں کہ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر کیا راستہ ہے۔ جیسے حجر اسود کو چومنا ہے، اب آپ ممکن نہیں، تو اب دوسرا آپشن کیا ہے، ہاتھ سے چھونا ہے، ہاتھ سے چھو لیے تو پھر ہاتھ کو چوم لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ کو کیا ہے، صرف اشارہ کرنا، اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو نہیں چومنا، کیونکہ آپ کے ہاتھ نے حجر اسود کو چھوا ہی نہیں، آپ کا اپنا ہاتھ ہے، کیوں چوم رہے ہیں آپ اس کو؟ وہ تو اس وقت چومتے جب اس نے حجر اسود کو چھو لیا ہو، لیکن جب نہیں چھوا تو بس آپ ہاتھ سے اشارہ کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ اور ہر چکر میں چومنا ہے، یہ بھی ہے، ہر چکر میں کیا ہے، چومنا، لیکن نہیں کر سکنے میں کیا ہے، یہ معمول ہونی چاہیے کہ اگر یہ چیز نہیں کر پا رہے تو آپ یہ کریں، یہ نہیں کر پا رہے تو آپ یہ، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنتوں اور اجر نیتوں کے اعتبار سے اجر کیا ہے، دے دے گا۔ یعنی آپ نے بھیڑ کو دیکھ کر کے لوگوں کو تکلیف ہوگی، عورتوں سے اختلاط ہوگا، اس وجہ سے آپ نے حجر اسود کو نہیں چوما، تو آپ محروم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے آپ چومنے والوں میں ہی شمار کیے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ، باقی باتیں آئیں گی اور اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ انشاءاللہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے حج کو حج مقبول بنائے، حج مبرور بنائے اور ان کی آسانیاں پیدا کرے، اور جو لوگ حج کی سعادت سے مالا مال نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك